اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں۔ علامات کبریٰ، قیامت کی بڑی نشانیاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، 17واں حصہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ درمیانی قد کے اور سرخ رنگ کے تھے، گویا کہ وہ حمام سے نکل کر آ رہے ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عیسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ عیسیٰ سرخی مائل، گھنگریلے بالوں والے اور چوڑے سینے والے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حتیم میں تھا اور قریش مجھ سے میرے سفر معراج کے بارے میں سوالات کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کے متعلق بعض ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کیے جن کے متعلق مجھے وثوق سے یاد نہ تھا۔ اس سے مجھے اس قدر کوفت ہوئی جس کی کوئی مثال نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اس طرح میرے سامنے کر دیا کہ میں اس کی طرف دیکھتا جاتا اور قریش جو کچھ اس کے بارے میں پوچھتے میں بتاتا جا رہا تھا۔ میں نے معراج کی شب خود کو انبیاء علیہ السلام کی ایک جماعت کے درمیان پایا۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اچانک ایک شخص میرے سامنے آ گیا جو ہلکے گوشت والا، گھٹے ہوئے جسم والا تھا، گویا کہ وہ ازد شناح قبیلے کا کوئی فرد ہو۔ میں نے جب دیکھا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے جو حالت نماز میں کھڑے تھے۔ ان سے زیادہ مشابہت رکھنے والے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اچانک میری نگاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پڑی، وہ بھی نماز میں کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والا شخص تمہارا یہ ساتھی ہے، یعنی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کا وقت ہوا تو میں نے ان سب کی امامت کرائی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو ایک کہنے والے نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہنم کا داروغہ مالک ہے، اسے سلام کہیے۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے مجھے سلام کرنے میں پہل کی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میں نے خواب میں خود کو کعبہ کے نزدیک پایا۔ اچانک میری نگاہ ایک گندمی شخص پر پڑی۔ وہ گندمی رنگ کا خوبصورت ترین شخص تھا۔ اس کے لمبے لمبے بال دونوں کندھوں کو چھو رہے تھے۔ اس کے بال نہ بہت گھنگرالے اور نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ دونوں کے بین بین تھے۔ اس کے سر سے پانی کے قطرات گر رہے تھے۔ وہ دو آدمیوں کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ کہنے لگے، یہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہیں۔ ان کے پیچھے میں نے ایک اور شخص کو چلتے ہوئے دیکھا جو سخت گھنگریلے بالوں والا اور دائیں آنکھ سے کانا تھا۔ میں نے جن لوگوں کو دیکھا ہے ان میں سے وہ ابن قطن، عبد العزیٰ بن قطن بن عمر خزائی سے بہت مشابہت رکھتا تھا۔ وہ بھی دو شخصوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ کہنے لگے، یہ مسیح الدجال ہے۔ ایک اشکال، بعض لوگوں کو یہ بات سمجھنے میں یہ دشواری ہو سکتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور دجال ایک جگہ اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ دجال تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا وہ نمک کی مانند پگھل جائے گا، اور پھر دجال کا کعبہ کے نزدیک پایا جانا کس طرح ممکن ہے، جبکہ اس کے لیے مکہ میں داخل ہونا بھی حرام ہے؟ جواب، یہ خواب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ امر واقع میں ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کے خواب تو وہی ہوتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب اگرچہ وہی ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو شرمندہ تعبیر ہو جاتے ہیں اور بعض نہیں۔
بعض نے یہ جواب بھی دیا ہے کہ ویسے تو دجال مکہ اور مدینہ میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ بطور دجال اور فتنہ عظیم کے نکلے گا تو اس وقت وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، لہٰذا اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ یہ حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے لی گئی ہیں اور یہ فتاوی فتح الباری کا ہے۔ اس سلسلے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر سے پاک کر دیجیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔